اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے مومنین کرام کی خدمت میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کے ایام کے سلسلے میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق گفتگو کا سلسلہ اس سوال تک پہنچا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے میں اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے جان نثاروں میں شمار کر سکتا ہوں، امام علیہ السلام کے اصحاب میں میرا شمار کیسے ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ یوسف حضرت زہرا کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا سپاہی بن کے ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دے۔ لیکن کیسے ہم سپاہی بنیں، کیسے ہم امام علیہ السلام کی نصرت کریں؟ آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا، میں آپ کے فرزند مہدی برحق کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، ان کے جان نثاروں میں شمار ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پہ عمل کر کے میں قائم آل محمد کا سپاہی بن جاؤں، میں قائم آل محمد کا ناصر و مددگار بن جاؤں۔ اے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، میں اس امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، میں اس امام کی خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کے متعلق آپ نے یہ فرمایا تھا، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں امام مہدی برحق کے زمانے اور ان کی ظہور کے زمانے کو درک کر لوں تو میں اپنی ساری زندگی یوسف زہرا کی خدمت میں بسر کر دوں۔ کیا شرف ہے امام زمان علیہ السلام کی خدمت کا، جس کی تمنا امام معصوم کر رہے ہیں، جس کی خواہش صادق آل محمد کر رہے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی امام زمانہ کی خدمت میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا، ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیے، ہم دل میں تڑپ اور خواہش رکھتے ہیں، ہم مہدی برحق کے چاہنے والے ہیں، ان کی جان پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، کوئی تو عمل ایسا بتائیے جس پہ عمل کر کے، جس کو فالو کر کے ہم امام زمانہ کے سپاہی بھی بن سکتے ہیں، ان کے اصحاب بھی بن سکتے ہیں۔ تو آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کون سا وہ ایسا عمل ہے کہ جس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے سپاہیوں میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قائم آل محمد کے اصحاب میں سے ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قائم آل محمد کے انصار اور جان نثاروں میں شمار ہو، فَلْيَنْتَظِرْ، وہ انتظار کرے۔ کیا انتظار کرنے سے فقط انسان سپاہی بن جاتا ہے، امام کا صحابی بن جاتا ہے؟ امام نے خود تشریح کی ہے کہ انتظار سے کیا مراد ہے، فرمایا وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ۔ انتظار کا معنی یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے اور خود کو زیور اخلاق سے آراستہ کر لے تو یہ امام کے ظہور کا منتظر شمار ہوگا۔ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ، وہ امام علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے والا ہوگا۔ فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اگر وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے کہ وہ پرہیزگار بھی ہو، زیور اخلاق سے آراستہ بھی ہو، اور دنیا سے رخصت ہو گیا اور امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا، اس کے دنیا سے جانے کے بعد امام کا ظہور ہوا، کان لہ من الاجر مثل اجر من ادرکہ، اللہ اکبر، اس کا اجر وہی ہوگا جو اس شخص کا اجر ہے جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ہم رکابی میں لڑتے ہوئے جان قربان کر دے۔ بس امام کے اصحاب میں شامل ہونے کا پہلا قدم انتظار کرنا ہے،
تب انسان منتظر بنے گا، اور منتظر انسان تب بنتا ہے جب وہ پرہیزگار ہوگا اور اپنے آپ کو زیور اخلاق سے آراستہ کرے گا اور اچھے اخلاق کا مالک بنے گا۔ بس جب وہ اچھے اخلاق کا مالک بھی بن جائے گا اور وہ پرہیزگار بھی بن جائے گا تو وہ منتظر شمار ہوگا۔ جب وہ منتظر ہوگا تو وہ امام علیہ السلام کا سپاہی قرار پائے گا۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا سپاہی بننے کے لیے سب سے پہلے پرہیزگار ہونا ضروری ہے، زیور اخلاق سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ امام علیہ السلام کے سپاہیوں کے اوصاف میں سب سے پہلی اور بہترین اور اعلیٰ صفت یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے اور زیور اخلاق سے آراستہ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔